Assalamu alaikum students. Today we're going to have lecture number 23 of Forensic Psychology. I'm Dr. Asir Ajmal. You may recall that in the previous lecture we discussed antisocial personality disorder. While talking about criminogenic personalities, we looked at different scenarios جن میں کچھ تو بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن کا حصہ ہوتا تھا، پھر کچھ اپ برنگنگ، پیرنٹنگ، اسکولنگ، سوشلائزیشن اور ان کا امپیکٹ. اور اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بری صحبت سے بچو، بری صحبت سے بچوں کو بچائے. تو بری صحبت جو ہے اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اس کرمنوجینک ڈیولپمنٹ میں. The idea that criminal personality develops from a biological basis, then it finds inappropriate nurturance in which inconsistent or chaotic parenting leading finally to an antisocial personality. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا تھا. اب اینٹی سوشل پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے اس کے مختلف فیچرز کو دیکھا. سو اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ اٹس کالڈ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹپکلی اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ میلز کی بیماری ہے. اٹس آلسو کالڈ سائیکوپیتھی، یا جن لوگوں میں ہوتی ہے انہیں سائیکوپیتھس بھی کہا جاتا ہے. اور جو چیز انہیں کیریکٹرائز کرتی ہے، اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ نمبر 3 فرام ٹاپ، از ایبسولوٹ ڈسریگارڈ فار دا رائٹس آف ادرس، کہ دوسروں کے حقوق کا انہیں بالکل خیال نہیں ہوتا. دے آر مینیپولیٹو اینڈ ڈیسیٹفل، دھوکے باز ہوتے ہیں اور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دے پیتھولوجیکل لائرز، عادی جھوٹے ہوتے ہیں. دے ہیو این امپلس کنٹرول پرابلم، جو ذہن میں آ گیا اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. دے آر ارریسپانسبل، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. دے سیکشولی پرومسکوس، جنسی طور پہ جو ان کا کردار ہے اس میں کوئی کسی قسم کی موریلٹی نہیں ہوتی. دے لائک ٹو ہیو مور دین ون سیکشل پارٹنر، بی اٹ اے مین اور اے وومن اور اے چائلڈ. دے پالی ڈرگ یوزرز ٹپکلی، اینڈ دے ہیو تھرل سیکرز. پھر ہم نے کامن ٹائپس کے کرمنل جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں ان کی بات کی تھی کہ وہ کس قسم کے چیزیں کرتے ہیں، کہ ملٹیپل ٹائپس آف کرائمز ہوتے ہیں. ان میں تھیفٹ، رابری، اسالٹ، ریپ، اسکیپ فرام پرزن. انلیگل سبسٹنس نہ صرف یوز کرتے ہیں، عام طور پہ بیچتے بھی ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. سیکشول کرائمز اور ڈیوینسز ان میں بہت کامن ہوتی ہیں. ایکسپلائٹیشن آف ولنریبل پیپل، جو کمزور یا مجبور لوگ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو کمزور یا مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا استحصال اور ان کو استعمال بہت آسانی سے کرتے ہیں. ہاسٹیج ٹیکنگ بھی ان لوگوں میں عام، ان کے کرائم میں عام ہوتی ہے. اینڈ دے ہیو نو وکٹم ایمپتھی، اپنے وکٹم کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ان میں نہیں ہوتی، اور کوئی احساس گناہ یا افسوس یا تعصف جسے ہم کہتے ہیں، ریمورس، کسی قسم کا انہیں نہیں ہوتا. اینڈ دے آلسو یوز ریلیجن سم ٹائمز ٹو جسٹیفائی دیئر ایکشنز. موبائل اسنیچنگ بہت کامن ہے اینٹی سوشل کیریکٹرز میں، اور یہ ہمیشہ انسسپیکٹنگ وکٹمز کو اٹیک کرتے ہیں. ان کے کرائم اپرچونسٹک ہوتے ہیں، بٹ یوزلی دے آر پلاننگ بگ تھنگز اینڈ their goals are unrealistic. These people also are found among pimps who typically blackmail their own girlfriends into prostitution, etc. In many cases, these could be their own wives. Then we talked about the DSPD debate, the dangerous and severely personality disorder debate, جس کے بارے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم پوچھا بھی تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ وہ لوگ جن میں پرسنالٹی ڈس آرڈر پایا جائے اور جن کا پہلے سے کچھ کرمنل ریکارڈ ہو، کیا اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو پابند کر دے، قید میں ڈال دے اور ٹریٹمنٹ کرے، ان کی تھراپی کرے ٹو ٹریٹ دیم آف دیئر پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب اس پہ برٹن میں بہت ڈبیٹ ہوئی. ایون دو an in principle decision was not agreed upon, گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے آن اٹس اون کچھ نہ کچھ شروع کر دیا کام اس پہ، اور بہت سے لوگوں کو ان کے پریزن سینٹنسز ختم ہونے سے پہلے اسپیشل فیسلٹیز میں لے جایا گیا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی. یہ ٹریٹمنٹ فورسڈ تھی، اٹ واز ناٹ بائی چوائس، اور اس کو بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ کورٹس میں کیے گئے ان برٹن.
So it remained a very controversial idea. I don't think the government is pursuing it at the moment, lekin it became a very popular idea recently in Britain. That was to lock up people with dangerous and severe personality disorders. تو یہاں پہ ایک لیگل ایشو اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کیا انسان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا جب کلیش ہو وتھ سائیکولوجیکل پریڈکشنز اینڈ فائنڈنگز تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ناؤ وی کم ٹو اندر personality disorder, and that's called borderline personality disorder. تو borderline personality disorder میں یہ ہوتا ہے کہ شخصیت میں ڈس ریگولیشن ہوتی. اچھا, بٹ بفور آئی کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ borderline personality disorder, let me tell you that just as antisocial was typically a male disorder, borderline is typically a female disorder. جب بارڈر لائن پرسنالٹی ڈسارڈر کی اکثریت ہمیں عورتوں میں ملتی ہے, اور اس میں ایک بنیادی چیز, ایک بنیادی لفظ جو ہے وہ ہے ڈس ریگولیشن. اور وہ ڈس ریگولیشن میں کیا ہوتا ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سیلف ڈس ریگولیشن ہوتی ہے, کوئی سینس آف سیلف نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے جیسی باتیں کریں گے, کسی اور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی اور جیسی باتیں کریں گے, اور ہر ایک کے ساتھ ایک مختلف انسان بن جائیں گے. دین we call it relationship dysregulation. relationships میں constantly ان لوگوں کو problems ہوتی. اب یہ problems جو ہیں یہ طرح طرح کی ہو سکتی ہیں, اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے, پھر بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے, پھر چیخ چیخ کے جو ہے لڑائی بھی ہوتی ہے, اور پھر اسی طرح جو ہے معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں. so these are very rocky relationships, اور totally جسے کہتے ہیں نا chaotic relationships ہوتے ہیں ان لوگوں کے. تو اس لیے یہاں ریلیشن شپ ڈس ریگولیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دین وی ٹاک اباؤٹ ایموشنل ڈس ریگولیشن. ان لوگوں کو اپنے ایموشنس پہ کسی طرح کا کنٹرول نہیں ہوتا, اپنے موڈز کے بہت زیادہ تابع ہوتے ہیں. جب غصہ آ گیا تو بس اللہ کی پناہ, اور جب ڈپریشن ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی. بعض اوقات اس حد تک گہرا ڈپریشن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کاٹنا چھریوں سے, بلیڈوں سے, اور اپنے آپ کو تکلیف دینا, زہر پینے کی کوشش کرنا, خودکشی کی کوشش کرنا, اس حد تک ڈپریشن چلی جاتی. سملرلی بیہیویئرل ڈس ریگولیشن. بیہیویئرل ڈس ریگولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی حرکات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, اور عام طور پہ یہ جو ہے یہ فزیکل سیکشول نیچر کے irresponsible behavior بھی اس میں یہ خواتین جو ہیں یہ کر گزرتی ہیں. اینڈ دین کوگنیٹو ڈس ریگولیشن, کہ اپنی سوچ پہ کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا, کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح بہت سے ڈیلوژنس, بہت سارے ان نیچرل آئیڈیاز ان کے ذہنوں میں آتے ہیں جن کو یہ بلیو کرنا شروع کر دیتے. تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بالکل الٹ ہے. تو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ کس طرح الٹ ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا. لیٹس ہیو اے لک. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اٹس ٹپکلی اے میل ہو از ایکسپلائٹنگ ادرس. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اٹس اے فیمیل ہو الاؤز ادرس ٹو ایکسپلائٹ ہر. تو بڑا ایک واضح تضاد موجود ہے یہاں پہ. جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے کی کہ ایک طرف میل ہے, دوسری طرف فیمیل ہے. ایک طرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہاں پہ وہ فیمیل خود کو نقصان پہنچا رہی. سو دیٹس اے ویری کلیئر ڈسٹنکشن. سو ایز آئی سیڈ, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ٹپکلی فیمیل ڈس آرڈر. اچھا, اب لیکن پیٹرن کیا ہے یہاں پہ کہ دیر از اے ہسٹری آف ابیوز. یہاں ٹپکلی ان فیمیلز کو ابیوز کیا گیا ہوتا ہے a lot of the times sexually by either own parent or a stepfather or an uncle or somebody very close or trustworthy in the family, جو sexual abuse کا نشانہ بناتے ہیں لڑکیوں کو, جنہیں پھر بعد میں as a result borderline personality disorder ہوتا ہے. اچھا, لیکن sexual abuse ضروری نہیں ہے. even though it's typical,
فزیکل ابیوز بھی جہاں ہو, بہت زیادہ وائلنس ہو, بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہو, اور بعض اوقات ارلی اٹیچمنٹ کی ڈسرپشن ہو, ایک پیرنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو غیر یقینی صورتحال گھر میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. سو دیر کوڈ بی اے نمبر آف فیکٹرز. اچھا, but then what happens is that they grow on to have abusive relationships. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی والدہ یا والد کے ساتھ ابیوسو ریلیشن شپ ہو. پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ گرو اپ کرتے ہوئے if they have a romantic relationship وہ بھی بہت ابیوسو ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو جس قسم کے پارٹنر کی انہیں تلاش ہوتی ہے, اس کی میں ٹپکل ایگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ ایک پنجابی فلم تصور کریں جس میں ایک ہیروئن جو ہے وہ ہیرو کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہی ہوتی ہے اور ہیرو جو ہے وہ ایک ڈانگ پکڑ کے جو ہے وہ اوپر دیکھ رہا ہے, اور وہ بالکل ایک ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کی ڈپکشن جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہیرو جو ہے وہ عام طور پہ جب وہ گانا یا ڈانس ختم ہوتا ہے تو وہ ہیروئن کو ایک زور کا تھپڑ لگاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. So that is the kind of relationship they put themselves into where the other person treats them like dirt. تو اس کو ہم کہتے ہیں abusive relationship. Excuse me. تو ضروری نہیں ہے کہ اس ریلیشن شپ میں جو ہے وہ مار پیٹ ہی ہو, ابیوسو اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ شخص جو ہو سکتا ہے ان کے رائٹس کو رسپیکٹ نہ کرے, کلائنٹ کو بالکل رسپیکٹفلی ٹریٹ نہ کرے, ان کے حقوق کا خیال نہ رکھے وغیرہ. دین دے شو پیراسوئسائڈل بیہیویئرز. پیراسوئسائڈل بیہیویئرز میں کیا ہوتا ہے؟ سوئسائڈل بیہیویئر نہیں ہے. سوئسائڈل بیہیویئر وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی جان لے لیتا ہے. پیراسوئسائڈل بیہیویئر وہ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے, اور انہیں پیراسوئسائڈل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بیہیویئر کنٹینیو کریں تو پھر ایونچولی یہ لوگ سوئسائڈ کی کوشش کرتے ہیں. So they show parasuicidal behaviors, then they show suicide attempts. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف توجہ لینے کے لیے کرتے ہیں, سوئسائڈ اٹیمپٹ جو تھا وہ سیریس نہیں تھا. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اگر کسی نے ناکام سوئسائڈ اٹیمپٹ بھی کیا, اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو ابھی لگ رہی کہ ڈرامہ ہے, جی بالکل, there is a danger that they're going to try it and the next time may not be a drama. تو جو لوگ سوئسائڈ اٹیمپٹ کو ڈرامے کے طور پہ بھی کرتے ہیں, توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, وہ اسے ریئلی کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں. That's one thing I want to make very clear to those of you in whose families there may be somebody who has tried something like that. پھر یہ کہ وہ ان کا وائلنس جو ہے وہ سارا اپنے اندر کی طرف ہوتا ہے, انٹرنلائزڈ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ یہ سوچیں کہ ہاؤ از دس اے فورینزک ایشو. سوئسائڈ از الیگل. تو میں نے آپ سے جو بات کی تھی وہ یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فورینزک سائیکالوجی ڈیلز ود اینی تھنگ ٹو ڈو ود سائیکالوجی اینڈ لا. ٹھیک ہے نا. تو ایون دو سوئسائڈ کے کیس میں ایک شخص دوسرے کو وائلنس کا نشانہ نہیں بنا رہا, وہ پھر بھی ایک جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. ایک شخص اگر اپنے آپ کو کاٹتا ہے, اپنے آپ کو چھری بھونکتا ہے, تو وہ ایک جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ کسی دوسرے انسان پہ وائلنس نہیں کر رہا, لیکن اپنے اوپر تو کر رہا ہے نا. تو اس لیے ایون دس انٹرنلائزڈ وائلنس از اے کرائم اینڈ therefore it is covered by forensic psychology. So borderline personality disorder gives us one extreme of the continuum, جس کی ایک ایکسٹریم جو ہے وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف میل ہیں دوسری طرف فیمیل ہیں, دونوں کی ہسٹری میں ابیوز ہے. لیکن بارڈر لائن پرسنالٹی ڈسارڈر جو ہے اس کے ریلیشن شپس ہمیشہ ابیوسو ہوتے ہیں, جس میں وہ خود ابیوز ہوتا ہے. اس میں یہ وکٹمز ہوتے ہیں, ابیوزرز نہیں ہوتے. تو لیٹس کانٹراسٹ اٹ. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر میں اور بارڈر لائن پرسنالٹی ڈسارڈر میں کانٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ جو اسٹرائکنگ سملیرٹیز ہیں وہ حیران کن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیٹس لک ایٹ اٹ ونس اگین. I know I've said it before,
But let's look at it once again and let's look at it carefully. If you look at this slide here, it says ASPD, which is antisocial personality disorder, versus BPD, which is borderline personality disorder. Antisocial personality disorder is male disorder. Borderline personality disorder is a female disorder. Now let's look at number 2. Externalization versus internalization. Antisocial personality disorder میں وائلنس کی ایکسٹرنلائزیشن ہوتی ہے, وہ دوسروں پہ وائلنس کا استعمال کرتا ہے شخص. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈسارڈر میں انٹرنلائزیشن ہوتی ہے, وائلنس کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر از کرمنل ان دا سینس آف violating the rights of others. Borderline personality disorder is suicidal, is only taking away her own right to existence. Acha, now what happens is differences disappear as we go down the slide. دونوں کیسز میں ارلی ٹراما ہے, ٹھیک ہے. اینٹی سوشل اور بارڈر لائن میں فرق یہ ہے کہ جب اگر ہم ان کے بچپن میں انہیں واپس لے جائیں تو ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, دونوں کے ساتھ سلوک ایک طرح کا ہو رہا ہے. ارلی ٹراما ہوا ہے, کوئی سیپریشن ہوئی ہے, کوئی لاس ہوا ہے, کوئی گریف ہوا ہے. پھر انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ ہے. دونوں کیسز میں مار پیٹ بھی ہو رہی ہے, پھر لاڈ پیار بھی ہو رہا ہے, اور پھر انکنسسٹنٹلی ہو رہا ہے, اس کی کوئی لاجک یا ریشنل نہیں ہے. There are early attachment issues in both cases and there is a history of abuse. دونوں کیسز میں sexual abuse اور physical abuse, لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی, دونوں کو اس سے سبجیکٹ کیا جا رہا ہے. اب what's fascinating is کہ ایک ہی طرح کے حالات میں سے لڑکا جب نکلتا ہے تو وہ ٹپکلی اینٹی سوشل پرسنالٹی لے کے نکلتا ہے, اور انہی حالات میں سے جب لڑکی نکلتی ہے تو وہ بارڈر لائن پرسنالٹی لے کے نکلتی. اچھا, اب اگر لیٹس سے an antisocial person and a borderline personality, they meet, which is what happens. Borderline personality میں عورت اپنے آپ کو پہلے ہی وکٹم سمجھ رہی ہوتی, اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ وکٹمس کی تلاش کر رہا. اب عام طور پہ یہ لوگ پیئر کرتے ہیں. یہ پیئر اس لیے کرتے ہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی والی عورت کو عام شریف آدمی اٹریکٹ ہی نہیں کرتا. اس کو شروع سے چونکہ ابیوسو ریلیشن شپ ملے ہوتے ہیں, شی از لوکنگ فار انکانشیسلی. اوپر سے تو وہ یہی کہے گی کہ مجھے ایک اچھے انسان کی تلاش, لیکن دا کائنڈ آف پرسن دیٹ شی ول بی اٹریکٹڈ بائی وڈ بی اے وائلنٹ ایکسپلائٹیو مین, اور اسے اور کسی شخصیت میں چام ہی نظر نہیں آتا. اور اسی لیے ہم ان کی جب ریلیشن شپ ڈس ریگولیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ, شریف آدمی کے ساتھ ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا, دے آر لوکنگ فار این ابیوسو مین. تو وہ دے آر نیچرلی اٹریکٹڈ ٹو پیپل ود مین ود اینٹی سوشل پرسنالٹی. اور اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ ان کو مزید ایکسپلائٹ اور مزید ابیوز کرتا ہے, اور ایک عجیب سا ایک ان نیچرل سا ایک ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے جس میں دونوں جو ہیں وہ حالات کے مارے ہوئے, دونوں جو ہیں وہ پرابلمس کے دنیا کے ستائے ہوئے, تکلیف دیے ہوئے, ابیوز کیے ہوئے, لیکن when they combine, the anti-social continues to exploit and abuse, and the borderline woman continues to be exploited and abused, mostly willingly. تو یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے جس میں سے آئی تھنک کہ اگر یہ کرمنل حالات کو پہنچے تو the state then intervenes, and these when people are jailed, only then these women are released from the web. اچھا, اب ایک اور personality disorder which is called narcissistic personality disorder, جسے ہم نرگسیت بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں یہ نارسسزم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک پرسنالٹی ڈسارڈر کی شکل اختیار کر جاتا. اچھا, اب اپنے بیہیویئر میں یہ لوگ جو ہے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کی طرح بہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ اوور لیپس ود اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر, لیکن ان میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے ان کے جو شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے
اینٹی سوشل کی نسبت. ان کے ہاں جو مخصوص چیز ہے, جو مخصوص ٹریٹ ہے, وہ ہے ایکسٹریم ایکسٹینشن آف پرسنل باؤنڈریز. یعنی اگر میری باؤنڈریز جو ہیں وہ یہاں تک ہیں, تو ان لوگوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ پورے کمرے تک محدود ہوں, اور صرف پورے کمرے تک نہیں, پورے گھر تک محدود ہوں, بلکہ پورے گھر تک بھی نہیں, پورے نیبرہڈ تک محدود ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں تک بھی محدود نہ ہو. یعنی آپ کی کوئی چیز جو ہے اگر انہیں پسند آ جائے تو وہ ان کی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پسند آئی ہے. تو اس لیے the fact that you like that thing or that you own that thing doesn't really matter to them. So this is what I mean by saying extreme extension of personal boundaries. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جناب جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے, آپ کی سرحد جو ہے, آپ کی ناک شروع ہوتی ہے, آپ کی باؤنڈریز وہاں سے شروع ہوتی ہیں. ان کے ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دے engulf everyone else. ٹھیک ہے. And then as they're called narcissistic, they have an intense self-love. They're the kind of people who are always talking about themselves. تو اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو اینٹی سوشل پرسنالٹی کو پہچاننا آسان ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوں گے اور ایسی گپے مار رہے ہوں گے جو سب کو پتا ہوگا کہ صحیح نہیں. نارسسسٹک پرسنالٹی کو پہچاننا اور بھی آسان ہے کیونکہ وہ صرف اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ نہ بولیں جتنا کہ اینٹی سوشل بول رہے, لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ اپنے بارے میں ہی بات کرتی رہے گی. وہ دوسرے کو اپنے بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے, دوسرے کو کسی اور موضوع کی طرف نہیں جانے دیں گے. وہ گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ دیں گے اور اپنے قصے سناتے رہیں گے اور اپنے شہر میں لوگوں کو مسحور کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹ از کالڈ نارسسزم اور انٹینس سیلف لو دیٹ از شون ان دس ایکسٹریم ایکسٹینشن اینڈ ایکسپینشن آف پرسنل باؤنڈریز. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیسو اسپوائلنگ ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں, ایک طرف تو ہے نا کہ بچے کو بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے یا پھر انکنسسٹنٹ میسیجز دیے گئے. یہاں پہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. نارسسزم ڈیولپ ہوتا ہے فرام ایکسیسو اسپوائلنگ بٹ نو ریئل افیکشن. اچھا, اب میں یہاں پہ بچوں کو اسپوائل کرنے کے خلاف بات نہیں کر رہا. ضرور کریں, اگر آپ کے پاس بچے ہیں انہیں جتنا اسپوائل کر سکتے ہیں کریں, لیکن ود ریئل افیکشن. یعنی ایک باپ ہے, اس نے بچے کو کبھی گلے سے نہیں لگایا, لیکن جب وہ کلاس 1 میں ابھی جا رہا ہے تو اسے 50,000 روپے کا موبائل فون خرید دیتا ہے. دیٹ از وٹ آئی کال ایکسیسو اسپوائلنگ بٹ نو ریئل افیکشن. اس بچے کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے کہ باپ اسے گلے سے لگائے, اسے پیار کرے, اسے تعریفی کلمات کہے, اسے پازیٹیو ری انفورسمنٹ دے, اسے پریز دے, نہ کہ 50,000 روپے کا موبائل فون خرید کے. دیٹ آئی تھنک شوڈ بی انڈرسٹوڈ. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ لوور کلاس کا کرائم نہیں ہے, یعنی یہ لوور کلاس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ اپر کلاس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا اپر مڈل کلاس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ جی جو مرضی کرو, اور اس جو مرضی کرو ابا تمہیں بچا لے گا. ٹھیک ہے نا. تو اٹ از دیٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ جس میں پھر جیسے ریسنٹلی لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ینگ بوائے واز ڈرائیونگ اے اسپورٹس کار ویری ویری فاسٹ اینڈ ہی کلڈ اے لٹل چائلڈ. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ معافی مانگتے یا وہ لوگ اپولوجائز کرتے فیملی سے, وہ اس کے سارے خاندان والے اس لڑکے کے گئے, ہاسپٹل گئے جہاں پہ ماں باپ زخمی تھے اور بیبی جو تھا وہ آلریڈی ڈیڈ. تو انہوں نے جا کے جو ہے اس بیبی کے رشتہ داروں کو بہت مارا پیٹا اور کہا کہ خبردار جو کسی نے پولیس میں شکایت کی. And this came in the newspapers for several days. So یہ ہے ایکسیسو اسپوائلنگ. اب یہ شخص جو ہے, یہ لڑکا جو ہے جو اس طرح
دندناتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود, اپنی گاڑی کے نیچے دینے کے باوجود جو ہے ماں باپ اسے سختی کرنے کی بجائے وکٹمز کو جا کے تنگ کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں, تو وہ کس قسم کا انسان بنے گا بڑا ہو کے؟ آگے وہ کس قسم کا شہری ہوگا؟ شاید وہ کوئی سیاستدان بن جائے یا کوئی بہت اہم شخصیت بن جائے, لیکن there will be a criminal nature to that person. There will be a criminal narcissism to that person. یہ اس طرح کی کیریکٹرسٹک جو ہیں وہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے آتے ہیں. اچھا, اب I want to come back to the psychopath, the anti-social personality. کہ بات یہ تھی کہ جناب کیا یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کرائم ہی کرتے ہیں, چوری, ڈاکہ یا پھر جنسی نوعیت کے جیسے ریپ اینڈ اسالٹ؟ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سیریز آف اسٹڈیز ہوئی ہے ویسٹ میں, جس میں انہوں نے نان کریمنل سائیکوپیتھس کو دیکھا. اب نان کریمنل, اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ, آئی پٹ اے کوسچن مارک بفور نان کریمنل. کریمنل تو یہ لوگ ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ پکڑے نہیں جاتے. اب ان کی کیا کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں جنہیں ہم نان کریمنل سائیکوپیتھ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن لاز کو یہ وائلیٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی جس لڑکے کی میں نے مثال دی تھی, اس کو پکڑا نہیں گیا کبھی, نہ اس پہ کوئی مقدمہ چلا, لیکن از کلیئرلی بریکنگ دا لا. اچھا, تو نان کرمنل ریکارڈ والے سائیکوپیتھس جو ہیں عام طور پہ ان کا آئی کیو بہت ہائی ہوتا ہے. دے ویری ویری انٹیلیجنٹ. یہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم کون مین کہتے ہیں, یہ چکر باز, فراڈیے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کروڑوں کے پلاٹ بیچ کے کھا جاتے ہیں, اور جب آپ زمین لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو زمین کسی اور کی ملکیت. دے ٹیل لائز ایز اے ہیبٹ. اگین, ان کو اسپاٹ کرنا ہو تو کوئی شخص اگر بہت زیادہ گپے مار رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. دین دا سوشل کلائمبرز, ایسے لوگ جو ہیں سوسائٹی میں کلائم کرنے کے رولز جانتے ہیں, تو وہ اپنے دوست ایسے چنیں گے جو انہیں اپنی مقاصد میں کامیاب ہونے میں مدد دیں, اور ان دوستوں کو بھی یہ کانسٹنٹلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور اس کیس میں اٹ از سیڈ دیٹ دے ٹیک نو پرزنرز, یعنی اس میں ان کے لیے کوئی رولز نہیں ہوتے. کسی بھی اچھے سے اچھے دوست کو کسی بھی موقع پہ یہ ڈمپ کر دیں گے. اگر سیاست میں ہیں تو اپنے قریب ترین دوست کو, قریب ترین ایلائی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے. موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب اگلا زینہ جو ہے سیڑھی کا وہ طے کریں. دے کمٹ مینی کرائمز اینڈ فراڈز. ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اہم پوزیشنز حاصل کر لیتے ہیں, بعض اوقات پالیٹکس میں, بعض اوقات گورنمنٹ میں. دے کمٹ مینی کرائمز اینڈ مینی فراڈز بٹ دے نیور گیٹ کاٹ. اب یہ ہے نا کہ ایک طرف غریب آدمی ہے, اس کا اگر کرائم ہے تو وہ تو سائیکوپیتھ کیا کہ پکڑا گیا, اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ جی اینٹی سوشل پرسنالٹی. لیکن جب ہمارے عمراء میں, سو کالڈ شرفاء میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کبھی پکڑے ہی نہیں جاتے, بٹ they still commit lots of frauds, they commit many crimes, and they never get caught. And that is what makes them what I'm calling the non-criminal record psychopath. اچھا, اب ایسے لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ایک صاحب کو اسی طرح ریسنٹلی ملا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تو میں نے بتایا جناب میں نے پی ایچ ڈی کی. کل کے وہ میں نے 2 PhDs کی. تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ان صاحب کی عمر جو ہے وہ مجھ سے کوئی 10-15 سال کم ہوگی. تو میں نے سوچا کہ اچھا میں 45 سال کا ہوں, وہ 30 سال کے ہیں, اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے اگر 2 PhDs کر لی, تو اسی بات پہ میں حیران تھا. تو ابھی انہوں نے مجھ پہ مزید ایک اور جیسے کہتے ہیں نا حملہ کیا اور کہا کہ جناب اور میں نے ساتھ MBA بھی کیا ہے اور 2 ماسٹرز بھی کی. اب میں نے حساب لگانا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ پیدائش کے وقت اسکول میں داخل ہو گئے ہوں تو پھر شاید انہوں نے یہ ساری چیزیں اکمپلش کر لی. تو دیٹ از دا کائنڈ آف تھنگ. اچھا, اب اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس قسم کے جھوٹ بولنے کی, سوائے اس کے کہ دوسرے کو متاثر کیا جائے. اچھا, اب
لیکن دوسرا کس حد تک متاثر ہوگا اگر اسے پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سو دے میک ٹال کلیمز اینڈ دیٹس اے ویری گڈ وے ٹو ڈیٹیکٹ دم. دس مین واز ان اے ویری ہائی پوزیشن بائی دا وے آلریڈی. اچھا پھر ان کا ایک اور ٹریٹ ہوتا ہے کہ دے نو ایوری ون. تو جس کا بھی آپ نام لیں کہ وہ جی وہ تو میرا دوست. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کو واقعی جانتے ہوں, لیکن they will say that they know everyone. They propel themselves to very high positions in society. تو اپنے آپ کو وہ سوسائٹی میں بہت ہائی پوزیشنز میں پروپیل کر لیتے ہیں. They manage it so کہ وہ پہنچ جائیں اپنے کیریئر میں بہت ہائی جگہ پہ. And as I said earlier, a high proportion of politicians can be placed in this category. بہت سے لوگ, کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ, اور یہاں پہ میں صرف پاکستان کی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, پالیٹیشنز آل اوور دا ورلڈ. اس میں فریب, دھوکہ, فراڈ, بیٹریل, lying, these are all very essential traits of a politician. تو یہ چیزیں جو ہیں مکاری, دھوکے بازی, جھوٹ بولنا, یہ ساری دنیا میں مشہور ہیں پالیٹیشنز کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ امریکہ میں ہوں گے, برٹن میں ہوں گے, فرانس میں ہوں گے, جاپان میں ہوں گے. مثلاً جاپان میں آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے پہلے تک یہ حال تھا کہ ہر 6 مہینے بعد حکومت مستعفی ہو جاتی تھی, اور مستعفی ہوتے وقت اعتراف کرتی تھی کہ اس نے کروڑوں کا خرد برد کیا. اب ایک جمہوری ملک ہے جسے ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں گردانتے ہیں, لیکن پالیٹیشنز کی کرپشن کا یہ حال ہے. اسی طرح امریکہ میں اور برٹن میں مشہور ہے کہ پالیٹیشنز جو ہیں اکثر چور ہوتے ہیں. تو ہم خام خواہ جو ہیں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ملک کا کیا حال ہے. تو اٹ از نتھنگ یونیک, اٹ از نتھنگ اسپیشل, اٹس نتھنگ کوئی ایکسٹراڈنریلی بیڈ سچویشن نہیں ہے. ساری دنیا میں پالیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں, تو ہمارے چند ہو گئے تو ایسی کوئی بات. تو بٹ many of the politicians can be placed in the psychopathic category. Acha, then another trait of these kinds of non-criminal record psychopaths is they subvert the legal system. یعنی جو لیگل سسٹم میں اگر کوئی چیز جائز طریقے سے ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا یا کوئی ایفرٹ لگے گی, تو وہ ناجائز طریقے سے کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے. اینڈ دے آلسو فائنڈ لوپ ہولز, یعنی اس میں اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اس سے ان کا کام بھی ہو جائے اور لا بھی نہ ٹوٹے تو وہ بھی کرتے ہیں. سو دیز پیپل آر آلسو کیریکٹرائزڈ بائی basically a disregard and disrespect for the law. Achha, now we come to another kind of personality disorder that is usually implicated in violence, and that is called paranoid personality disorder. Paranoid personality disorder جو ہے وہ میرے خیال میں ہر شخص میں تھوڑا بہت پیرانویا ہوتا ہے. پیرانویا کیا ہوتا ہے کہ let's have a look first at paranoia and then we'll see what paranoid personality disorder is. Paranoia میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں delusion of grandeur. Delusion of grandeur میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت عظیم ہے. اچھا, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب انسان بذات خود اشرف المخلوقات ہے, تو اگر وہ سوچ رہا ہے کہ بہت عظیم ہے تو اس میں کیا بری بات. لیکن بعض لوگوں میں یہ خیال جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس وجہ سے اس میں بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں. مثلاً اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں ایک بہت ہی چوزن انسان ہوں, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہوں مجھے, تو اس سے بہت سی ان ریئلسٹک باتیں سامنے شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً جسے ہم کہتے ہیں نیکسٹ تھنگ if you look at this slide is delusion of reference. delusion of reference کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ جو کھڑے بات کر رہے ہیں سڑک پہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ وہ جو پہلی delusion تھی, delusion of grandeur, جس میں انسان سوچتا ہے کہ میں بہت عظیم ہوں, اب وہ اس کے ساتھ فٹ کر رہی ہے delusion of reference کہ یہ لوگ میری طرف ریفر کر رہے ہیں, میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں بہت عظیم ہوں. تو
اب یہ کیا ہوا کہ یہ دو ٹوٹلی انریلسٹک خیال جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دو ڈیلوژنز جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں پیرانویا میں. تو ایک طرف آپ سوچتے ہیں کہ جناب میں بہت عظیم ہوں, میں بہت حسین ہوں, میں بہت مشہور ہوں, اور اس کی کوئی عام طور پہ حقیقت نہیں ہوتی. دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ یوزلی بیسڈ آن اینی تھنگ ریئل. تو پھر ڈیلوژن آف ریفرنس شروع ہو جاتی ہے, اینڈ دین ڈیلوژن آف پرسیکیوشن اسٹارٹس, کہ اب اس میں نہ صرف یہ کہ یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں بلکہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, اور میرے خلاف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ میں بہت اہم ہوں اور یہ مجھ سے جل رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہیں اس قسم کے, ان کے وہ اپنی عظمت کے بارے میں تو اتنی عام طور پہ خیال ظاہر نہیں کرتے, لیکن یہ ضرور کرتے ہیں کہ دیکھا یہ لوگ میرے بارے میں اور میرے خلاف بات کر رہے ہیں اور مجھے زہر دینا چاہ رہے ہیں یا مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ڈیلوژن آف پرسیکیوشن. تو یہ عام طور پہ ڈیلوژن آف پرسیکیوشن, ڈیلوژن آف ریفرنس اینڈ ڈیلوژن آف گرینڈیئر یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ پیرانویا کا مین حصہ ہوتی ہیں. اچھا, اب ریلیشن شپس میں جب یہ لوگ جاتے ہیں, یعنی اگر یہ لوگ میرڈ ہیں یا ان کی کوئی فیونسے ہے, منگیتر ہے, گرل فرینڈ ہے, جو کچھ بھی ہے ریلیشن شپ ہے, تو انہیں دو طرح کی ڈیلوژنز اس میں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سیڈکٹیو ڈیلوژن, یعنی جو عورت بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے وہ انہیں سیڈیوس کرنا چاہ رہی ہے, وہ ان پہ عاشق ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس عورت کا پارٹنر بنے. تو یہ خیال انہیں آنا شروع ہو جاتا ہے ہر عورت کی طرف, اور اگر کوئی مسکرا دے تو پھر یہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ عورت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے ساتھ سونے میں انٹرسٹیڈ ہے یا ان کے ساتھ سیکشل ریلیشن اسٹیبلش کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے. اینڈ دین دے آلسو ہیو ڈیلوژن آف جیلسی. اچھا, اب ان کی ایسے لوگوں کی بیویاں جو ہیں عام طور پہ وہ سخت مصیبت کا شکار ہوتی ہیں کہ انہیں جو بھی مرد نظر آتا ہے ان کے خیال میں ان کی بیوی جو ہے وہ اس شخص پہ عاشق ہو گئی ہے یا اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے. تو یہ دو طرفہ چیز ہے. ایک طرف تو اپنے بارے میں وہ ہر عورت کو سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے, اور پھر وہ اسی آئیڈیا کو اپنی بیوی پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں. تو گھر میں کوئی بھی مرد آتا ہے یا باہر ان کی وائف یا ان کی منگیتر یا ان کی گرل فرینڈ کسی سے ملتی ہے یا کسی کی طرف دیکھتی ہے یا مسکرا کے دیکھتی ہے, تو انہیں یہ شک شروع ہو جاتا ہے کہ شی از ہیونگ اے ریلیشن شپ ود دیٹ پرسن, جسے ہم کہتے ہیں ڈیلوژن آف جیلسی. اچھا, اب لیٹ می ٹیل یو, یہ چیزیں جو ہیں اب نارمل حد تک جب ہوتی ہیں تب ہم انہیں پیرانویا کہتے ہیں. یہ اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی شکی مزاج شوہر ہوتے ہیں, شکی مزاج بیویاں ہوتی ہیں, اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن when it crosses a certain limit, مثلا اگر شوہر جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے وقت گھر کو تالا لگا جائے اور بیوی کو اندر بند کر جائے, now that is when I would say کہ یہ ڈیلوژن جو ہے یہ حد سے گزر گئی. ٹھیک ہے نا, عام طور پہ شکی مزاج شوہر ہونا ہمارے معاشرے میں کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک یو نیڈ ٹو وری. ٹھیک ہے نا, اس پہ پریشان نہ ہو کہ جی آپ سوچیں کہ اوہو یہ تو آپ میں بھی ہے یہ بات, یا آپ کے فلاں دوست میں بھی ہے. تو اٹس ناٹ نتھنگ اب نارمل. لیکن جب یہ ایک لائن کراس کر جاتی, جیسے میں نے کہا اس شوہر کی مثال دی جو گھر سے باہر جانے سے پہلے تالا لگا جاتا ہے, اپنی بیوی کو اندر بند کر دیتا ہے کہ کہیں وہ کسی سے کوئی تعلقات قائم نہ کر لے, تو دیٹ از where we would call it delusion of jealousy یا morbid jealousy. تو یہ 5 قسم کی delusions جو ہیں, delusion of grandeur, delusion of reference, delusion of persecution, delusion of jealousy and seductive delusions, یہ مل کے پیرانویا کا فریم ورک بناتے ہیں. اچھا, اب پیرانویا جو ہے جیسے میں نے کہا کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں اگر بہت زیادہ اسٹریس آیا ہوا, آپ بہت پریشان ہیں, آپ کو جاب میں پریشانی ہو رہی ہے, آپ کو گھر میں پریشانی ہو رہی ہے, مے بی دیر آر پرابلمز ان یور سیکس لائف, دیر آر سم کائنڈ آف اسٹریسز, تو اس وقت پیرانویا جو ہے وہ بہت ابھر آتا ہے. لیکن جب حالات بہتر ہونا شروع ہوں, اور اف یو گیٹ ہیلپ فرام اے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, تو پیرانویا بھی سیٹل ہو جاتا ہے, یو کم بیک ٹو نارمل.
ایک عارضی تکلیف یا عارضی پریشانی ہوتی ہے جو, اور یہ عارضی ڈیلوژنز ہوتی ہیں جو سٹریس کے وقت کئی لوگوں میں ابھر آتی, لیکن جب وہ سٹریس غائب ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور انسان کو اویئرنیس رہتی ہے کہ یہ میں غلط سوچ رہا تھا, یہ حقیقت پہ مبنی یہ خیالات نہیں تھے. لیکن پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کا حصہ ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو کبھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جناب اس دنیا کسی پہ اعتبار نہ کرنا. یہ وہ شخص ہے جو بلیو کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ذرا سا بھی موقع دیا تو وہ آپ کا استحصال کریں گے. اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا تو وہ آپ کا ایڈوانٹیج لیں گے, آپ کو استعمال کریں گے, آپ کو دھوکہ دیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تذبذب میں رہتے ہیں, پریشانی میں رہتے ہیں. وہ اپنے عزیز اور دوست جو ہیں ان کو بھی پریشان رکھتے ہیں, اپنی بیوی بچے, اگر عورت کو یہ پرابلم ہے تو وہ اپنے شوہر کو پریشان رکھتے ہیں. تو یہ کیونکہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے خاص مردوں کا ڈس آرڈر نہیں ہے, اس میں بہت سی عورتیں بھی مبتلا ہوتی. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس میں یہ ساری یہ جو ڈیلوژنز جن کی میں نے بات کی ہے, یہ شخصیت کے بیسک بلیفز ہوتے ہیں اپنے بارے میں, ان کا یقین ہوتا ہے اس بات پہ, اور یہ صرف سٹریس کی وجہ سے نہیں آتا, یہ ہر وقت اسی سچویشن میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کانسٹنٹلی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریسڈ رہتے ہیں, اداس رہتے ہیں, اپنے آپ کو برا بھی سمجھتے رہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ہر ایک پہ شک کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ لوگ ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں, اور ان کے ریلیشن شپ جب سفر کرتے ہیں تو ایسے لوگ بعض اوقات تنہا رہ جاتے ہیں. اچھا, لیکن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف وائلنس you can see that somebody with paranoid personality disorder can commit serious acts of violence. مثلا paranoid personality disorder کے ساتھ ایک صاحب باہر نکلے, کچھ لڑکے سڑک پہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے. اب انہوں نے چونکہ ایک تو یہ سوچا کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, دوسرے یہ سوچا کہ جناب چونکہ یہ عظیم ہے اور انہیں جو ہے چنا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے, تو یہ لڑکے جو ہیں وہ ضرور ان کے خلاف کوئی سازش کر. اور اب جو ان کو دیکھ کے ہنسے ہیں وہ اس لیے ہنسے ہیں کہ ان لڑکوں نے جو ان کے خلاف پلان بنایا وہ کامیاب ہو جائے. اور پھر ایک اور شک کہ ان لڑکوں کے یقیناً ان کی بیوی سے تعلقات ہیں, ناجائز تعلقات ہیں, اور وہ اس وقت ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان صاحب نے جو اتنے دنوں سے ان لڑکوں کو برداشت کر رہے تھے, پستول نکالی اور فائرنگ شروع کر دی. ایک لڑکے کو ہلاک کر دیا, ایک زخمی ہوا, باقی بھاگ نکلے. جب بعد میں ان لڑکوں سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا ان سے کیا مسئلہ تھا, تو وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے, انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے. وہ اکثر گلی کے باہر چند لڑکے اکٹھے ہوتے تھے, یہ صاحب تو انہیں نوٹس کرتے تھے, ان لڑکوں نے تو کبھی ان صاحب کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا. تو اس لیے جب ان صاحب کی ورژن انہیں پتہ چلی تو وہ لڑکے بہت حیران ہوئے, کیونکہ نہ تو ان کی بیوی سے کوئی کسی قسم کے تعلقات تھے, نہ وہ ان صاحب کو جانتے تھے, نہ ان کے خلاف وہ کوئی سازش کر رہے تھے, نہ ان کے خلاف اس وقت وہ بات کر کے ہنس رہے تھے, وہ تو آپس میں کچھ باتیں کر کے ہنس رہے تھے. تو یہ اس قسم کا وائلنس جو ہے, خوفناک قسم کا وائلنس, جس میں کسی شخص کو مار دیا جاتا ہے, اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا قصور ہے. تو یہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں شخصیت اس قسم کا وائلنس کر سکتی. پھر اسی طرح ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو کلہاڑے سے ایک کلہاڑا لے کے تو اس کی گردن پہ مارا اور اسے ہلاک کر دیا. اور عجیب سچویشن تھی کہ ان صاحب کی عمر 65 سال تھی, ان کی بیوی 60 سال کی تھی, اور وہ اس پہ کانسٹنٹلی شک کرتے تھے کہ اس کا ضرور جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز
تعلق ہے یا ریلیشن شپ ہے, حالانکہ اس بیچاری کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. From the information that was gathered in that case, it was nothing of the sort, but the man one day just got up and killed his wife. So we find that in such cases, a lot of violence, a lot of very serious. اچھا اب نوٹس کریں کہ یہ لوگ عام کرنلز نہیں ہیں, یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی پر نہیں ہے نا. ان لوگوں کو بڑی طرح آئیڈیا ہے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. یہ لوگ پریشان رہنے والے لوگ ہیں. اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتی, اس کو پریشانی دور دور تک جو ہے چھو تک نہیں جاتی, اس کو نہ کوئی احساس گناہ ہوتا ہے نہ کچھ. ان لوگوں کو کانسٹنٹلی اضطراب ہوتا, کانسٹنٹلی یہ لوگ پریشان رہتے, اور کانسٹنٹلی یہ لوگ جو ہیں شک اور جنون کی دو انتہائی ایموشنز میں رہتے. جنون کیا کہ جناب میں عظیم ہوں, فلاں نے دیکھا میری بڑی تعریف کی, سب لوگ میرے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ. لیکن یہی بات جو ہے بعد میں سازش کا رخ اختیار کر لیتے. یہ لوگ بعض اوقات اپنے کے رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں, ان کے اگر کھانا نہیں کھاتے کہ نہیں اس میں تمہاری, خاص طور پہ اگر بیوی کے رشتے دار ہوں تو وہ کہیں گے کہ نہیں تمہاری سالی نے میری سالی نے اس میں ضرور زہر ملا دیا ہے کیونکہ مجھے پسند نہیں کرتی, مجھ سے حسد کرتی. تو ایسے لوگ جو ہیں دوسروں کے گھروں میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ہر وقت شک کرتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ جو ہے ان کا میل ملاپ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ لوگ تنہا رہ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر سے جو ڈبیٹ سامنے آتی ہے وہ ہے پریڈکٹیبلٹی ورسز چینجبلٹی. اب میں اگر کہہ رہا ہوں کہ جناب فلاں شخص جو ہے اسے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, تو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ جناب اگر فلاں سچویشن ہوئی تو یہ شخص خطرناک ثابت ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, میں نے ایگزامپلس دی ہیں کہ جب پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو لوگ کس قسم کی حرکتیں کرتے. لیکن جو اس کے خلاف آرگیومنٹ ہے, اس پریڈکٹیبلٹی کے خلاف, وہ ہے دی آرگیومنٹ آف ہیومن چینجبلٹی, کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کین ہیومنز ایکچولی چینج. اب ہمیں پتا ہے انسانی تاریخ سے, اسلامی تاریخ سے, معاشرے کی تاریخ سے کہ ہیومن بینگز کین چینج. بڑے سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ کسی ولی کے اثر میں ڈاکہ مارنا چھوڑ دیتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے وہ گناہوں سے تائب ہو سکتا ہے. بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. سو ہمیں پتہ ہے تاریخ سے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. لیکن سائیکالوجسٹ کی آرگومنٹ یہ ہے کہ ایسے چینجز جو ہیں وہ کم ہوتے, ایسے چینجز عام نہیں ہوتے. کوئی ریئر اوکیزن پہ شخص تبدیل ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ جیسے پیدائشی ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ان کی تربیت ہوتی ہے, پھر جو پرسنالٹی بن جاتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. Now, I am one of those psychologists who believe that people can change, who also believe that therapy can help people even with personality disorders. I believe that treatment can help. So I'm not the only one. A large number of psychologists believe that treatment can help people with personality disorders. There is also a large number that believes that no change can happen once a personality is formed. تو یہ ڈیبیٹ تو رہے گی, لیکن آپ اس ڈیبیٹ کے کس سائڈ پہ ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جناب شخصیت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ایک 40 سال کا انسان جو اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اسے زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص جو ساری عمر لوگوں کو استحصال کر رہا ہے, مال کرتا آیا ہے, تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا قانون ایسے لوگوں کے لیے کوئی صورت نکال سکتا ہے کہ انہیں تبدیل کرنے میں مدد دی جائے؟ Please think about this, because
If you have started thinking about these questions, you're on your way to becoming forensic psychologists. Khuda Hafiz.